ہلاہل ہوا کرتی ہے، اور جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا پابند ہوتا ہے، اس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوا کرتی ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں تو قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے تیاری کرو۔ اور یاد رکھیے چکھنے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے نا، موت کا مزہ چکھنے سے انسان نہیں مرتا، ورنہ تو آپ غور کیجئے کہ اس سے پہلے بھی تو ہم کہیں تھے نا، ماں کے پیٹ میں تھے، تو ماں کے پیٹ میں جب تک تھے وہاں کا مزہ الگ تھا۔ ہر دنیا کا مزہ الگ ہوتا ہے اور ہر دنیا کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں پانی کے اندر تھے ہے نا، کھانا منہ سے نہیں، سانس ناک سے نہیں ہے نا۔ ماں کے پیٹ میں بھی کوئی منہ سے کھاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی کوئی ناک سے سانس لیتا ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی خشکی پر رہتا ہے، اگر پانی نہ ملے تو مر جائے، اگر منہ سے کوئی چیز چلی جائے اندر تو وہ مر جائے، ماں کے پیٹی میں مر جائے، اگر ناک سے اگر وہ سانس چلی جائے تو بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو چھوڑا تو وہ مرا نہیں ہے اس دنیا کے لیے، اس نے صرف جگہ بدلا ہے، اور وہ جگہ بدل کے پھر اس دنیا میں آتا ہے۔ اب الٹا ہو گیا، وہاں پانی نہ ملتا تو مر جاتا، اب یہاں اگر پانی میں ڈال دیا جائے، کسی کو ڈبو دیا جائے تو مر جائے، اب یہاں سے منہ سے نہ کھلایا جائے تو مر جائے، سانس اگر ناک سے نہ دی جائے اس کو تو مر جائے۔ تو ہر دنیا کا مزہ الگ ہوتا ہے نا۔ تو یہ انسان وہ جو چکھتا ہے موت کا مزہ، تو موت کا مزہ چکھنے سے مرتا نہیں، وہ دنیا بدلتا ہے، اور یہی حالت ہے، کسی طریقے سے وہ دنیا بدلتا جائے گا، یہاں جب تک رہے گا وہ کچھ اور مزہ محسوس ہوگا، اور جب یہاں سے جائے گا اور جب میدان قیامت میں پہنچے گا تو وہاں کا مزہ کچھ اور ہوگا، اور پھر وہاں جانے کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے گا، سب کو، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، جنتیوں کو جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت ایک جانور کی شکل، مینڈھے کی طرح جو ایک جانور آئے گا، اور اس کو تمام اہل محشر کے سامنے رکھا جائے گا، جتنے حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے ان سب کے سامنے اس مینڈھے جیسے شکل والے جانور کو رکھا جائے گا، جس کو سب پہچانتے ہوں گے، جس کو سب پہچانتے ہوں گے۔ رب پوچھے گا میرے بندوں پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو سارے اہل محشر کہیں گے اللہ میں خوب پہچانتا ہوں، یہی تو ہے جس نے دنیا چھڑوایا تھا۔ اب وہی ہے موت، وہی موت ہے۔ اب اللہ فرمائے گا اب دیکھو یہ کیا ہے؟ تو سارے اہل محشر کہیں گے مولا یہ تو موت ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اب لے، آج موت کو بھی موت دے رہا ہوں، اور پھر سب کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، جہنم میں جو جائیں گے انہیں بھی موت نہیں آئے گی، اور جو جنت میں جائیں گے انہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ وہی اسی کو کہتے ہیں باقی رہنے والی زندگی، اسی کو کہتے ہیں باقی رہنے والی زندگی۔ جو جہنم میں رہیں گے وہ بھی زندہ رہیں گے اور جھلستے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، آگ میں جلتے رہیں گے، اور جو جنت میں رہیں گے وہ جنت کی لذتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرات آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کوئی مرنے کے بعد مرا نہیں رہ جاتا، وہ تو صرف چکھ کر کے دنیا بدل دیتا ہے، وہ موت کا مزہ چکھتا ہے، اور وہ چکھایا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ اب اس دنیا سے اسے دوسری دنیا میں بھیج دیا جائے۔ زندہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی تھا، زندہ وہ یہاں بھی ہے،
اب یہاں سے جب وہ جاتا ہے تو پھر وہاں بھی زندہ ہے، اب وہاں سے جب وہ جنت میں جائے گا تب بھی زندہ ہے، جہنم میں جائے گا تب بھی زندہ ہے۔ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں، یہی وجہ ہے کہ آج اسی المیہ کو اور اسی حکمت کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے آج اختلاف و انتشار کا بازار گرم ہے۔ اب دیکھیے آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا ایصال ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے، ہے نا، لیکن اسی اللہ کے بندوں میں بہت سارے وہ ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مر گیا تو مر گیا، اب اس کی کیا ضرورت؟ اب جن کے یہاں مر ہی گیا تو واقعی پھر کیا ضرورت؟ لیکن ہمارے یہاں تو صاحب کوئی مرتا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی مرتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے یہ سب چیز کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ مرتا نہیں، وہ صرف دنیا کو بدل دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب تک یہاں رہا تو یہاں جس طریقے سے اس کی خدمت کی جا سکتی تھی، جس طریقے سے اس کی مدد کی جا سکتی تھی، ہم نے ان چیزوں سے اس کی مدد کی، اور جب دنیا بدل دینے کے بعد جو ہے وہاں جس چیز کی ضرورت ہے ہم وہ چیز اسے بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرات سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یاد رکھیے، ہم اہل سنت والجماعت میں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے صرف 11 کر کے اور 6 کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے صاحب، ہاں، جس پر قربانی واجب ہے، بچہ پیدا ہوا، عقیقہ جو ہے جو سنت ہے وہ نہیں کریں گے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے نام پر منت اتارنے کے لیے جو ہے صرف مستحب والا کام کرنے کے لیے اجمیر شریف چلے جائیں گے منت اتارنے۔ ہاں، ایک بکرا 2 بکرا وہاں کاٹ دیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ تو نے کیا کیا، اگر اسی بکرے کو اگر تو عقیقے کی طور پر کرتا تو سنت ادا ہو جاتی، اگر اسی بکرے کو تو قربانی کے طور پر ذبح کرتا تو تیرا وجوب اتر جاتا۔ ایسی مت ماری گئی ان سنیوں کی، یہ صرف خالی لا علمی جہالت، علماء کی صحبت اختیار نہ کرنا، مساجد و مدارس میں نہ جانا، فرض چھوڑ کر کے یار تم وہ کام کر رہے ہو جس کا کوئی لابھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے 10 بکرے منت کے نام پر اتار دیے صرف، اور تمہارا عقیقہ رہ گیا، تمہاری قربانیاں رہ گئی۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، ہے نا؟ نماز چھوڑ کر کے اور صرف خالی جو ہے ہاتھیہ کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہاں، صرف خالی جو ہے یہ گاڑی کا دیکھ چڑھا کر کے اور ماں باپ کو گالی دے کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جی بے شک۔ یاد کیجئے بڑی خطرناک مرحلہ ہوگا، بہت خطرناک مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے۔ جب قبر میں جائیے گا نا، جب موت کا وقت ہوگا تو سمجھ میں دیکھتے نہیں وہ بہت سارے لوگوں کی روح سامنے نکلتی، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ارے اس پر بھی تو غور کیا کریں ہم اور آپ دیکھو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے، نسیں کھینچتی ہیں، منہ کھلتے ہیں، سانس رکتی ہے اس کی، اور کیسے وہ تڑپتا ہے، تب بھی احساس نہیں ہوتا، تب بھی احساس نہیں ہوتا ہمیں اور آپ کو۔ پھر یاد کرو، پھر قبر میں جاتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے نا؟ یہاں تو اماں بڑا سر سہلا کر کے اجڑا پتر، ہے نا، بڑا تھپکی دے کر کے سلاتی بھی ہیں، اور بڑا جو ہے سر کو سہلا کر کے اٹھاتی میں اجڑا بیٹا صبح ہو گئی، اور صبح بھی کب ہوتی ہے اس وقت کی؟ 12 بجے۔ قبر میں کیا کیجئے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 2 آئیں گے، ہے نا؟ وہ 2 کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے ہیں کون؟ منکر نکیر۔ وہ اماں اور ابا کی طرح نہیں جگائیں گے، یاد رکھیے گا، وہ اماں ابا کی طرح نہیں جگائیں گے، وہ آ کر کے کہ تیل لگائیں گے سر میں اور کہیں گے کہ بیٹا اب اٹھ جا، اور پیر دبائیں گے، ہاتھ دبائیں گے۔
بہت خطرناک ہوگا ان کے آنے کا انداز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان فرشتوں کے بال سر سے لے کر کے پیر تک، ان کے ناخن بڑے بڑے، ان کے